عورتوں کی زندگی اتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی. عورت پورے معاشرے کی جان ہے. اگر گھروں کی زندگیاں، عورتوں کی زندگیاں مبارک ہو جائیں، معاشرہ اور سوسائٹی اسے اچھی نسل مل سکتی ہے. گھر عورتوں سے بنا کرتے ہیں، سوسائٹیاں عورتوں سے بنا کرتی ہیں، معاشرہ عورتوں سے بنا کرتا ہے. اس لیے ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے الدنیا متاع خیر المتاع المرأة الصالحہ. دنیا کی مفید ترین چیز جس سے نفع اٹھایا جائے وہ نیک عورت ہے، وہ نیک عورت ہے. آج عورت کا کردار یا ساس کا ہے، یا ماں کا ہے، بیوی کا ہے، بہن کا ہے، نند کا ہے، اور بھائی ہر جگہ ہی جنگ چھڑی ہوئی ہے. ہر جگہ ہی جنگ چھڑی ہوئی ہے، کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا. بہو ہے تو ساس سے پریشان ہے، بس دیر ہے کہ وہ بھی ساس بن جائے تو اس سے بھی کوئی پریشان ہو جائے گا. ساس ہے تو وہ پریشان ہے بہو سے، اس کے کردار سے. بہن ہے تو وہ پریشان ہے نند سے، نند ہے تو وہ آنے والی سے پریشان. عجیب جنگ ہے زندگی میں. تربیت کوئی نہیں. ڈگریوں کا نام تربیت تعلیم نہیں ہوتی بھائی، تعلیم تو تربیت کا نام ہے. ڈگریوں کا نام تعلیم نہیں ہے، تعلیم تو نام تربیت کا ہے. اور وہ ہمارے ہاں سے اب ختم ہوتا چلا جا رہا، وہ ختم ہوتا چلا جا رہا. خوف خدا، آخرت کی فکر، اعمال کا ذوق شوق. ہاں بیچاریوں کے پاس جب وہ مثبت مصروفیت نہیں ہے تو کوئی نہیں، جسے کہیں کہ کپڑے آ جائیں اور کوئی نئی چیز آ جائے تو بہت وہاں ذوق شوق ہے، وہاں بہت آگے دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. تو آج ہمارے ہاں تربیت ختم ہو گئی گھروں میں، زندگیوں میں. اور پھر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. چلو مرد تو پھر بھی جمعے میں کہیں نہ کہیں کوئی بات دین کے کان میں پڑ جاتی ہے. عورتیں بیچاری وہ دین کی مجالس میں، دین سیکھنے میں انہیں کتنے اہتمام سے وہ آتی ہیں. ان کے لیے کیا انتظام ہے؟ وہاں ہندوستان میں ہر گلی میں چھوٹا سا مکتب ہوا کرتا تھا، اور وہاں کی عورتیں خود ہی گھروں میں پڑھایا کرتی تھی. کوئی پڑھ رہی ہوتی تھی، کوئی پڑھا رہی ہوتی تھی. گھروں کا ماحول ہوا کرتا. وہاں اس زمانے میں ایسے تعلیمی ادارے عورتوں کے لیے نہیں تھے، نہ دینی تھے نہ عصری تھے. گھروں ہی میں اس تعلیم کا سلسلہ ہوا کرتا تھا، ماحول ہوا کرتے تھے، ماحول ہوا کرتا. تو یہ ایک بستی کا حال ہے، اور حضرت نے انہی بستی کی بعد عورتوں کا تذکرہ فرمایا. وہ 16-17 سپاروں کی روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے. جھاڑو بھی لگایا کرتے تھے، چکی بھی پیسا کرتی تھی، کپڑے بھی دھویا کرتی تھی، کھانا بھی پکایا کرتی تھی، کپڑے بھی دھویا کرتی تھی. گھر کے یہ سارے کام کاج بھی کیا کرتی تھی، اور 16-17 سپاروں کی تلاوت بھی ہوا کرتی تھی. حافظہ ہوتی تھی، کام بھی کر رہی ہوتی، تلاوت بھی کر رہی ہوتی تھی. ایسی پاکیزہ زندگی، یہ گھر جنت ہوتے ہیں. بس اوقات آدمی کہتا ہے مسجد میں، اس مسجد میں بڑا سکون ملتا ہے. تو مسلمانوں کے گھروں میں جب مسجدوں والے اعمال ہوتے تھے تو گھروں میں بڑا سکون ہوتا. بعض مساجد میں آدمی جاتا کہ بڑا سکون ملتا، بڑا آرام. تو مسلمانوں کے گھروں میں جب مسجدوں والی زندگی ہوتی تھی تو وہاں بھی بڑا سکون ہوتا. اب تو یا غیبت ہے، یا بدگمانیاں ہیں، یا بس دنیا کے تذکرے ہیں، یا گناہوں کی گندگیاں ہیں، اور خرافات ہی خرافات ہیں. تو کہاں سکون ملے گا؟ آگ میں بھی کبھی ٹھنڈک ہو سکتی ہے، آگ میں بھی کبھی ٹھنڈک ہو سکتی ہے.
گند ہے، کچرا ہے. مثبت مصروفیات ہمارے گھروں میں اب نہیں رہی. تلاوت کا کتنا ذوق ہے، صحابیات کی سیرت پڑھنے کا کتنا ماحول ہے، آخرت کی کتنی فکر ہے. جب دنیا ہوگی تو وہاں جھگڑے ہوں گے. جب دنیا ہوگی، ہرس و ہوس ہوگی، وہاں تھوڑی اظہار ہوگا. جہاں دنیا ہوگی وہاں جھگڑے ہوں گے. یہ لکھ لو، یہ لوہے پتھر پہ لکیر ہے. جہاں دنیا پرستی ہوگی وہاں لڑائی ہوگی. وہاں اظہار کوئی نہیں. وہاں دل بہت چھوٹے ہو جائیں گے. اور جب گھر بڑے ہوں اور دل چھوٹے ہوں تو وہ گھر تنگ ہوتا ہے. گھر چھوٹے ہوں اور دل بڑا ہو تو گھر بہت بڑا ہے. گھر 4 دیواریوں سے بڑے نہیں ہوا کرتے، دل بڑے ہونے چاہیے پھر گھر بڑے ہوتے. پھر وہاں گنجائش بہت. دل چھوٹے، کوئی دوسرا برداشت ہی نہیں ہے. تو حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ گھر والوں کو یہ ماحول دینا مردوں کی ذمہ داری ہے. مردوں کی ذمہ داری ہے. مردوں کی ذمہ داری ہے. حکمت کے ساتھ پیار سے ماحول دیں گھر والوں کو. جتنی ہم ان کی ڈگریوں کی فکر کرتے ہیں، اگر اتنی بھی ہم ان کے دین کی فکر ہو جائے، تعلیم کی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں ہماری بچیاں. اس کے لیے تو فلاں ٹیوشن ہے اور فلاں کلاس ہے اور فلاں داخلے کی فیس ہے. او تماشا ہے. ارے میاں، نماز کا کیا حال ہے، لباس کیسا ہے، عبادات کیسی ہے، تلاوت کتنی ہو رہی ہے، مصلی پہ کتنی دیر بیٹھتی ہے، اس کی فکر نہیں ہے. نمبرات ذرا سے کم ہو جائیں بے چین ہو جاتے ہو. نمبر صحیح نہیں ہے، اسٹیٹس خراب ہو جائے گا نا. لوگ کیا کہیں گے، بیٹی نمبر کتنا ہے، 10 عورتوں میں کیا جواب دے گی. اس میں بڑی پریشانی ہے. تو بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، گھر کی یہ مخلوق ہے، اس پہ بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. نسل اس سے بنتی ہے. اور سچ بتاؤں، اگر مرد دیندار بن بھی جائے، گھر کا ماحول دینداری کا نہ ہو، یہ کبھی دین پہ نہیں چل سکتا. کل جب شادیوں کا معاملہ آئے گا، خوشیوں کا معاملہ آئے گا، گھروں کے فیصلے کرنے کا معاملہ آئے گا، یہ زیر ہو جائے گا، صفر ہو جائے گا. یہ اکیلا رہ جائے گا، سب ادھر ہو جائیں گے. یہ اکیلا رہ جائے گا اگر گھر کا ماحول آج نہ بنایا تو. اس کی کوئی دینداری نہیں رہے گی، مجبور ہو جائے گا. اگر آج ماحول بنا دیا، پھر دین کی گاڑی چلانا آسان ہے.